جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واصحاب اجمعین اما بعد الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے سسٹرز، ہم لوگ آج تھوڑا سا بس معراج کا ریوائز فاسٹ کریں گے، کیونکہ معراج کا سیکنڈ پارٹ ہے الحمدللہ اسراء والمعراج. ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ 100 پیج پر رکھ دیں. ہاں، تو کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں ہوئی، بہت سارا عام الحزن بھی ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے، ابو طالب انتقال ہو گئے، اور کوئی کی پناہ نہیں ملی. طائف گئے، وہاں کتنا بہت دکھ بھرا وہ واقعہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے نا، بنی اسرائیل کے سٹارٹنگ میں آتا ہے نا، کہ بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے اور دل کو تسلی کرنے کے لیے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا. اسراء والمعراج، اسراء کا مطلب ہے رات کا چلنا. تو رات کا چلنا کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی جو جیروسلم میں ہے نا، اور وہاں سے اوپر کو جو جانا معراج، عرج سے نا، تو اس کو معراج کہتے ہیں. صحیح. تو ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا. ہاں الحمدللہ کہ کیا ہوا، براق آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت براق پہ لے کے گئے، پھر مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی، سارے انبیاءوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اس طرح ثابت ہو گیا کہ آپ سید الانبیاء بھی ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جایا گیا. 7 آسمان کو ہم نے دیکھ چکے کہ ہر آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء علیہ السلام سے ہوتی گئی. ٹھیک ہے نا. اور 7ویں آسمان پر، اب ہمارے بک پہ آ جائیں، 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو وہ کیا کرے تھے؟ بیت المعمور کے پاس تھے. ٹھیک ہے. پھر وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اتنے سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے یہاں پر کعبہ ہے ہمارے دنیا والوں کے لیے، وہ بھی، اور بیت المعمور آسمانی دنیا کے لیے، یعنی جو فرشتے ہیں ان کا کعبہ کون سا ہے؟ بیت معمور. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سینٹر آف یونیورس ہے، یہ بھی سینٹر آف یونیورس ہے. دونوں کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ہی ایک ہے، علماء کہتے ہیں. چلے اب آپ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 7ویں آسمان، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ 7 آسمان ہم نے بنائے. تو 7 آسمان کے بعد جو حدود شروع ہوتی ہے، مطلب جو بھی کچھ ہے وہ اللہ عالم، وہ غیب کی چیزیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو سائنٹسٹ اسپیس اور یہ وہ جو ڈسکور کرتے نا، وہ صرف آسمانی دنیا، فرسٹ دنیا کا ہی ہے، فرسٹ آسمان کا. سوری، یہ جو ڈسکورنگ ہے نا، جو گیلیکسیز ہے، یہ ہے وہ ہے، سب فرسٹ آسمان میں. اس کے بعد اور 6 ہے، اور اس کے بعد آپ امیجن کرتے رہے کہ کیا ہو سکتا ہے وہ عالم. تو 7ویں آسمان کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا پیڑ. تعجب ہوتا ہے نا، بیر جو معمولی، ہم تو انڈیا میں تو ایسے بیر تو ایسے کھا لیتے ہے نا، 1 روپے 2 روپے میں بھی مل جاتے. اس بیری کا پیڑ بولتے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، یعنی جو آسمان بتایا نا وہ بھی خلق ہے نا اللہ کا، مخلوق کا انتہا سب سے اینڈ میں کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا.
सिदरा किसको बोलते हैं? बेरी। तो बेरी का जो पेड़ है और वो इंतहा तक है, बस उसके बाद अल्लाह की हुदूद शुरू होती है, मतलब वो जो कोई नहीं जानता, ठीक है ना? तो सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, ठीक है? और उसके पास और कौन लेकर गया सिदरतुल मुंतहा तक? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, है ना? और ये वो अब मुझे ये आपको ना इमेजिनेशन कराना था सिदरतुल मुंतहा का मंजर। आप इमेजिन करते रहें, बहुत बड़ा साएदार पेड़, उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन भी है, क्योंकि देखिए ये जो सिदरतुल मुंतहा जो है ना, ये आखिरी हद है, इसकी डेकोरेशन ऐसा लगता है, उलमा कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए, जैसे मेहमान है ना, अल्लाह ताला ने खुद बुलाया ना, तो बुलाया तो आमद के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह सजाया। हम अपने मेहमान जो खुसूसी कोई आते हैं तो क्या सजाते हैं, किस तरह सजाते हैं, यहीं से सुन्नत पता चलती है, ठीक है? कि अल्लाह ताला ने, देखिए यहाँ पहले हम बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उसके पत्ते जो है ना, वो जो सिदरतुल मुंतहा जो थे, बेरी का पेड़, उसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। अब हाथी का कान इमेजिन करें, हाँ? वो जो लटकता हुआ बड़ा, और फल बड़े गोंडों या ठेलों जैसे थे। ये ना उसके जो बेर भी थे ना, वो भी बड़े-बड़े। यू कैन नॉट इमेजिन, मीन्स इमेजिन, यू कैन इमेजिन बट यू डिडन्ट तो आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा ऐसा। उतने बड़े, और वो जो पत्ते थे ना, फिर उस पर सोने के पतंगे छा गए। यानी कहते हैं कि या तो वो पत्ते खुद गोल्डन थे, या मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस पे पतंगे, पतंगे मीन्स बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग ओवर देयर, वो भी सोने के थे, यानी गोल्डन, ऑल इन गोल्डन कलर, ओके। और पतंगे छा गए, और अल्लाह के हुक्म में जो कुछ छाना था छा गया। ये जो बात है ना, ये एक बात जो मुबारकपुरी नहीं, हाँ, हाँ जी, सफीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है ना, तो जो छा गया ये तो कुरान की आयत है। किसमें? सूरह नजम में। हम पढ़ते हैं, फमा गशा गशा है ना, देखो मैं एक मिनट, मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड, हाँ। तो 1 सेकंड, हाँ। जी। तो ये जो सिदरतुल मुंतहा का जो मंजर है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद सूरह नजम में फरमाया है। देखिए, इन सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, इज़ा यग़शा यग़शा सिदरतुल मा यग़शा, यानी सिदरतुल मुंतहा के करीब, उसके नजदीक ही जन्नतुल मावा है। उस वक्त सिदरा पर जो छा रहा था, वो कुछ छा रहा था। लक़द राआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा, तो निगाह ना तो बहकी और ना हद से बड़ी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंजर देख के इतना, यानी उनकी बोलते ना, कहते हैं ना, हम बहुत अच्छा सीन देख लेते तो हमारी आंखें झपकती नहीं है ना, तो इतना अच्छा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उससे हटी नहीं। समझ में आया? तो ये सिदरतुल मुंतहा का मंजर अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद कुरान में फरमाया है। तो आप इमेजिन करें कि कितना वो यानी कितना, बस हम हमारी इमेजिनेशन के बाहर ही है ना? सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह के, हाँ, जो कुछ छाना था वो छा गया, और इससे वो सिदरा यानी बेरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की कोई मखलूक उसका हुस्न बयान करने की ताब ही नहीं रखती है ना? समझ में आया? नहीं कोई बयान कर सकता। हम जो इमेजिन हम कर रहे हैं, ये हमारा छोटा सा दिमाग है ना, वही कर रहा है, बाकी तो उसकी कोई ताब नहीं ला सकते।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے. وہی جو اب فتح اللہ جو آیت ہے نا، وہی آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آپ ان کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امیجن کر رہے ہیں نا، 2 کمان، بو کا جو 2 کمان ہے نا، تو اس کا کتنا، چلو بہت بڑا بھی بو ہو تو بھی کتنا ہو سکتا ہے، تو اس کے 2 کمان کے برابر اتنا ہی فاصلہ، سینٹی میٹر تو دے نہیں سکتے، تو اتنا ہی فاصلہ تھا. صحیح. پھر اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، وہ جو کچھ وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر. دیکھیں اب بہت غور سے سنیں گے، ہمارا جو احکام سیکنڈ جو پلر ہے وہ کہاں آیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، یعنی اب لے کے آنا لے کے جانا تو جبرائیل علیہ السلام کریں گے نا. جی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائے اور اس سے تخفیف، جبرائیل علیہ السلام کے کو کی طرف دیکھا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں. یعنی یہ دیکھیں کتنی اچھی ایک گیسچر ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن کیونکہ لے کے جانا، آپ امیجن کریں نا، ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام کتنے، یعنی اللہ کی مخلوق سے جو اللہ نے خلقت بنائی ہے نا، فرشتے انسان سب میں سب سے بڑا جو اللہ کی خلقت ہے نا، وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. یعنی ابھی سپوز ہم کہیں کہ اللہ کی خلقت میں پہاڑ ہے بڑے، اوکے، وہ اس سے بھی بڑے جبرائیل علیہ السلام ہیں. ہم کہیں کہ اوکے اتنی بڑی گیلیکسی، اتنے آسمان، لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کہ آسمان ان کے پر ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو پورے آسمان اور زمین کو ڈھانپ لینے جیسے تھے، 600 پر تھے. تو کہنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنا اور لے کے جانا، آپ امیجن ہم کرا رہے ہیں کہ یہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا کتنا اچھا رول ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف دیکھا؟ اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جیسے لے کے جائیں گے ہم کریں گے. تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے کیا بولا؟ آپ جو چاہیں. ٹھیک ہے. تو پھر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کا سوال کیا، سوال کا مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفقت جاری رہی، یعنی آ جا رہا. ہاں، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی، تخفیف کر کر کے، کہاں 50 اور کہاں 5. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کا سوال کیا، یعنی 5 کے بعد بھی ہاں پھر تخفیف کا سوال کرنے کا مشورہ دیا اور کہا میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی بھی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم ہمارے پر آئیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے،
میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ ندا آئی مطلب اللہ کی طرف سے ندا آئی. ہاں، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ جو 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہے. میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی. سبحان اللہ. دیکھیں، ہر احکام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، لیکن نماز کا تحفہ، نماز کا احکام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملایا؟ اپنے پاس سدرۃ المنتہا کے بھی آگے معراج کروائی اور وہاں سے وہ تحفہ لایا گیا. کتنا؟ 5 وقت کی نمازوں کا. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے دین میں. اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو پنجگانہ نماز کی عادت کا بنائے نا. کیونکہ نماز آپ کو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے، ہمارے نماز نبوی میں کفر اور اس سے الگ کرتی ہے، ہمارے دین کی روٹین میں سب کچھ الگ کرتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے نماز. نماز کو یہاں تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے اور کم کرنے کو کہا تھا، اور کم ہوتی تو بھی ہم لوگ امتی پڑھتے نہیں. اگر جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ نعوذ باللہ، ہے نا. کب پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز؟ ہم تو سیکھ کر بھی نہیں پڑھتے، سیکھ کر بھی عادت نہیں ڈالتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نماز کا جو تحفہ ہے، نماز کو معمولی نہ سمجھیں. یہ ہماری ایک ایسی احکام، ایسا پلر آف اسلام، ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے دینے کے لیے، وہ احکام نافذ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک بلایا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو پنجگانہ نماز کی عادت ڈالنے والا بنائے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، حکم آیا نہیں، یعنی امر کا صیغہ آیا ہی نہیں ہے. قائم کرو نماز اور زکات دو، نماز قائم کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد بھی مانگو. ہر چیز کا توڑ نماز میں بتایا گیا. تو چلو خیر، یہ ابھی نماز کا تو ہمارا ویسے بھی ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور کبھی کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی ایسا موقع آ جائے کہ کبھی کچھ چھوٹ جائے تو وہ ہمارے دل میں نا کلکل ہونا چاہیے. کلکل مطلب کہ نہیں، میرے ایک تو میری چھٹنی نہیں چاہیے، اور چھوٹ گئی تو میں اس کی بھی ادائیگی کیسے کروں، یہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب میں سے آئے گی بات. ہاں ٹھیک ہے نا. چلے آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. اب دیکھیں، یعنی اچھا ایک بات اور ہے، یہ جو نماز آپ کو پتا ہے نا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور سجدہ ہم کو اکثر خالی شکرانہ کے سوا سب تو نماز میں ہی ہوتے سجدے، ہے نا. تو نماز یعنی سب سے مشکل کام جو کراتا ہے نا شیطان، جو روک پر ڈالتا ہے، روک کرتا ہے ہم کو، یہ ورگلاتا ہے، وہ نماز میں کراتا ہے. کیونکہ اس سے سجدہ نہیں ہوا نا، اس لیے وہ ہمیں بھی کرنے نہیں دیتا. یہ بھی بات یاد رکھنا. تو اس کو بھگانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا، ہاں اپنے پاس بلایا. اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری ہے نا، ایک نبی، ایک رسول کے حساب سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اتنی حدیثیں کیوں آئی، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جو کچھ ہوا وہ امت کو بتا دینا ہے. اب یہ واقعہ بھی بتا دینا ہے. تو یہ واقعہ بتانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا. آسان کام ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ میں آسمانی دنیا تک گیا تھا، تو ایک تو کفار مکہ، اوپر سے ان کی اتنی تشدد، وہ ماننے والوں میں سے تھے. چلے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. دیکھیں، پھر اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. جب صبح ہوئی، یعنی یہ ایک ہی رات کی بات تھی. ایون ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی گرم تھا. یعنی جیسے ہم اٹھتے ہیں نا تو گرم رہتا ہے نا ہمارا بستر، اور جب ہم لیٹنے آتے ہیں تو
वो बिस्तर गर्म होता है क्या, हम थोड़ी देर के लिए गए, तो इतने वक्फे के लिए वो था वो मिराज का वाक्य पूरा। तो ये तो अल्लाह के लिए तो हर चीज पॉसिबल है, सही है ना। तो उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, ठीक है। मक्का मुकरमा तशरीफ लाए, यानी ऊपर गए मेराज, मेराज से फिर जेरूसलम, और जेरूसलम से फिर इसरा का मौका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में। जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इन बड़ी-बड़ी निशानियों की खबर दी। अब कौम को खबर देना लाज़िम था ना, मेरी बात समझ में आई? कौम को खबर देना लाज़िम था, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब रसूल की तो हिकमत है ना कि वो उम्मत को बताए, ठीक है? जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई थी, तो कौम की तकज़ीब और अज़ियत व दरर रसानी में शिद्दत आ गई। इसका वाकया यासिर कादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उलमा हैं वो बयान करते हैं कि क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे, हाँ, और उन्होंने काबा शरीफ के पास टेक लगाए थे, बहुत गमगीन नजर आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उधर से कौन गुजरा, अबू जहल। तो उसने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासुरात, तो बोलते क्या कोई वाकया पेश आया है, कुछ हुआ है। तो ये कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ, क्योंकि अब बताना तो है ना, बताना तो है ना। तो और झूठ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं बोलते थे, किसी से भी नहीं बोलते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "हाँ, तो क्या बात है? बता क्या बात है?" तो वो बोले कि मैं आज रात जेरूसलम मस्जिद अक्सा गया था। तो जो अबू जहल है ना, वो इतना हँसा पहले तो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसको पता था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनके चेहरे के तासुरात जो गमगीन और जो सीरियसनेस थी, वो देखकर क्या किया, उसने सबको इकट्ठा कर दिया, और मक्का में तो अबू जहल का तो बोलबाला ही था। सब लोग आ गए। अब सब आ गए, तो देखो क्या हुआ, अपने बुक पे आ जाए। किसी ने तालियां बजाई, हाँ, और किसी ने ताज्जुब व इनकार से हाथ अपने सर पर रख लिया, यानी माथे पर हम दे मारते ना ऐसा, सर पर रख लिया। कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दौड़े आए। अच्छा, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पहले क्या हुआ कि ये जो मक्का वाले जो थे ना, अच्छा हाँ, आगे हैं, आगे है, ठीक है। अ, उन्होंने कहा, क्या कहा, ये जो वहीं से लोग जो इकट्ठा हुए थे ना, क्योंकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाना काबा में थे, है ना? और ये सुबह की बात थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में होंगे, ठीक है? तो वो क्या करे, दौड़े आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और उन्हें खबर दी। तो उन्होंने कहा, देखिए ये नहीं कहा, अच्छा ऐसा कहा, नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, अगर ये बात है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो सच कही है। तस्दीक कर लिया, हालाँकि कुछ नहीं पूछा कि क्या कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, क्या ऐसा कहा, कुछ नहीं कहा। सिर्फ़ इतना ही कहा कि अगर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो सच कही है। लोगों ने कहा, यानी अ, यानी तुमको ये बिलीव करते कि वो एक रात में कहा 1 महीने का सफ़र होता है मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, और वो आप कबूल कर रहे हैं कि वो गए होंगे? क्या आप इसकी तस्दीक करते हो? तो क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता हूँ। यानी ये तो एक मस्जिद अक्सा तक की बात है ना। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वही, वो कितनी बड़ी मौजज़ात, वही जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो बात पर भी, बड़ी-बड़ी बातों पर भी मैं तस्दीक करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उसकी सच्चाई को जानता हूँ। तो आसमान से सुबह या शाम जो खबर आती है, मैं उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूँ, उसमें भी। इस पर आपका, यानी उनका, किसका, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का सिद्दीक पड़ गया, उनका लक़ब यहीं से सिद्दीक पड़ गया रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है? फिर क्या हुआ कि फिर कुफ़ार ने उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया। अब चेक करना चाहते ना कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़िले जाते थे जेरूसलम इनके, कुफ़ार मक्का के, ठीक है ना? तो फिर उन्होंने देखना चाहा कि ये सच बोलता है कि नहीं।
ٹھیک ہے، امتحان لینا چاہا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. اب آپ یاد رکھو کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا، اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. اب دیکھیں نا، انسان کو اتنا تو ہوش نہیں ہوتا نا کہ بہت ایک تو رات کا ٹائم تھا، اور جس طرح لے کے جایا گیا تو سب تو اوصاف یاد تھوڑی رہتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں. تو ایک دم اضطراب میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تکلیف ہوئی کہ اب میں کیا جواب دوں. یعنی وہ جو واقعے کی تصدیق پہلے ہی وہ لوگ اتنا کہہ رہے تو اوصاف بیان کرنے کو کہہ رہے، میں کیسے بیان کروں. تو پھر کیا کیا، اس رات کی اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. یعنی انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے گئے. کہتے ہیں یہ ایک صحیح حدیث ہے، ابھی اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نگاہ اٹھائی نا تو پورا یروشلم جیسے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں جو آتا ہے کہ عقیل کا جو گھر تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس کے پیچھے سے مجھے ایسا پورا نظارہ دکھایا گیا بیت المقدس کا، اور میں ایک ایک بات ان کی کہتے گیا، جو بھی وہ فرماتے تھے، جو بھی پوچھتے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسے روشن کر دیا آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی، اور وہ آپ کی کوئی تردد نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں. دیکھیں پھر بھی نہیں مانا، اور ابو جہل تو کہتے ہیں کہ وہ یہ تو سحر ہے، یعنی یہ جادو، بس یہ جادو سے کچھ کر رہا ہے، اسی لیے اس طرح سے بیان کر رہا ہے. جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی تائید کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اسی اسی اس کے میں ڈاکٹر صاحبہ نے حدیثیں بیان کی ہیں اس بارے میں. ایک وہ خالی پہلے ایک وہ حدیث لے آؤ جی، کہ یہ جو واقعہ ہوا نا انہیں جو پوچھنے کا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا تردد ہوا، تو اس میں ایک یہ آتا ہے، حدیث آ رہی ہے. بالکل حدیث لائیں گے سامنے وہ والی. جی میم ہے اسکرین پہ ہاں ہاں یہی اوکے نا. اوکے. جی 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 جی. چل تو حدیث ہے کہ ابو ہریرہ، ابھی بہت غور سے سننا، ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا تھا. ہے نا، کیسے رکھ سکتے ہیں. مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا. اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا. دیکھیں ہم نے کہا نا ساری شریعت میں نماز، ساری شریعت میں تھی، تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے ایک آدمی ہے، جیسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں. یہ قبیلہ شنو ایسے قبیلہ تھا جس کے لوگ بہت اچھے کھٹے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے تشبیہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، پھر وہ لوگ تھے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا. دیکھے پھر سے نماز پڑھتے دیکھا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان کا مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی، یعنی کہتے تھے کہ ان کا چہرہ، دیکھیے یہ اوصاف یاد رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے. تو کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے نا وہ کس کے مشابہ تھا، کس کے جیسا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ. ہاں ہے. اور حضرت ابراہیم، اب
غور سے سننا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کا مشابہ تمہارے ساتھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی، پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک جہنم کا دروگا ہے، ہاں، اس کو سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیں نا، یعنی یہ لوگ اوصاف کے لیے بھی کتنا امتحان لیتے ہیں۔ اور ایک بات کہ اور ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہے نا، انہوں نے کیا کیا بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء کا جب موقع آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا تھا۔ جب اسراء کر رہے تھے نا براق کے ساتھ، تو ایک قافلہ بھی دیکھا تھا، ہاں، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی بھی پیا، ان قافلے والوں میں سے ایک ان کے برتن میں سے پانی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ، یعنی جو دعویٰ کیا نا کہ میں معراج پہ گیا تھا، اس کی صداقت میں ایک دلیل ثابت ہوئی۔ تو کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو نشانیاں بتانا شروع کی نا، تو ان میں سے کوئی تردد نہ کر سکا، یہ جب سب دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اور ایک بات دعوے کے لیے کہا کہ آتے جاتے ہوئے ان کے قافلے ملنے کا بھی ذکر فرمایا، اور بتلایا کہ اس کے آمد کا وقت آیا کیا ہے۔ یعنی دیکھو، وہ جب قافلہ تھا نا، تو وہ آتا ہی تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ ابھی آ رہا ہوگا، وہ قافلہ، کیونکہ مجھے تو رات میں ملا تھا نا، تو یہ ابھی آ رہا ہوگا، اور ان کا ایک اونٹ بھڑک رہا تھا، یعنی وہ قافلے سے جدا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کا بھی نشاندہی کی کہ جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا، ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے یہ تو سحر ہے نا، کچھ نہیں بن پڑا نا، تو بس کیا کہہ دیتے تھے، یہ تو سحر ہے، سحر مطلب یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب لاسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی اچھا وہ یہاں پر ہے تھوڑا سا کہ ہم نے تو رحیق المختوم میں سے پڑھے تھے، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے، ہے نا۔ کہتے کہ اسی صبح آئے، یا کہتے ہیں کہ بعد میں تھوڑے وقفے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا تب آیا، لیکن یہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ پورے اوقات، پورے کب پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، سارا کچھ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھائے، اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی۔ چلے اب یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے نا، پوری کبھی بھی جہنم کی بات، کبھی بھی کسی کے یعنی وعید کی بات آتی ہے نا، تو معراج پر بہت ساری حدیثیں، یعنی بہت سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیثیں آتی ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جی جی صبا وہ حدیث لے آؤ۔ جی میم اسکرین پہ ہے۔ جی جی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں یہاں سے، ہاں، جہنم کے کچھ مشاہدات، ہاں، وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں میں سے اپنے چہرے اور اپنے سینہ یعنی چیسٹ اور فیس یہ چھیل رہے تھے ان ناخنوں میں سے. تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت والے لوگ جو غیبت کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے. اور ہم تو کتنا نا ایک چھوٹی سی غیبت کر جاتے ہیں اور اس کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی تھی. اور یہاں غیبت والوں کا دیکھو کتنا، کیونکہ غیبت کرنے سے کسی کی عزت تو جاتی ہے نا، ہم نے اس کی عزت پہ حملہ کیا نا، وہ ایسی ہے ختم ہو گیا نا عزت کا یہ ہے نا، اس کے بچے ایسے ہیں ختم. کرتے نا ہم ایسا، ہم اچھا کبھی کبھی سوچتے کہ اور یہ تو سچ ہے، تو غیبت سچ ہی ہوتی ہے. غیبت وہی سچ ہوتا ہے جو سامنے والے کے منہ پر کہے تو اسے برا لگے، یا کسی سچ بھی ہو تو بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہی تو غیبت ہے. اگر جھوٹ کہیں گے تو وہ تو تہمت لگائیں گے، وہ تو اور بھی اس سے بڑا گناہ، غیبت سے بھی بڑا گناہ. جو سچ اس میں ہے وہی تو بیان نہیں کرنا چاہیے نا، یہی تو غیبت ہے کہ اس میں کچھ برائی نظر آئی وہ کسی اور کو کہہ دی، ہے نا. غیبت کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے نا سب کو. اللہ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. سچی میں اور تم ہم سب ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور پھر وہ ندامت بھی ہوتی ہے اور کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. خاص کر کے ہم عورتیں ہیں، یہ عورتوں میں مرد لوگ گوسپ نہیں کرتے ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عورتیں زیادہ. چلے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ لا تجع منہم، ٹھیک ہے، کسی کی بھی غیبت کرنے سے بچائے. آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطبہ ہے، جو یعنی خطیب جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. ان سب میں ہم سب شامل ہیں، تم میں سب. اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کریں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی بتائے اس پہ عمل کرنے والا بنائے. کچھ بھی کوئی بھی بات ہو، اللہ کے احکام کی، نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی یا قرآن کی، جو بھی صحیح. چلے یہ تھا. پھر رحیق المختوم میں آتا ہے کہ بہت سے گنہگاروں کے جیسے سود کھانے والوں کے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ہاں معراج کے وقت ہی. پھر زنا کرنے والوں کے اس سے بھی ہوا تھا. تو ان سب کی بھی جو حالتیں تھی نا وہ اس میں بیان کی گئی ہے. کس میں؟ رحیق المختوم میں. تو بس چھوٹا سا ہی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور پھر دیکھیں کیا تھا کہ ایک سیکنڈ، ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بے پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے. استغفر اللہ. جو زنا کار تھے نا ان کا. سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. اور جب آل فرعون کو آگ پرستش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری نشانیاں دیکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اتنے بڑے بڑے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعل، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب النار. تو یہ بہت ساری باتیں اور جنت کے بھی بہت سارے معاملات دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی کے اب معراج کے
دیکھیں معراج کے واقعے میں بہت سارے تحفے بھی ملے. تو سب سے پہلے تو نماز کا تحفہ. ہاں تو اب یہاں پر دیکھیں حدیث بھی دیکھیں. ہاں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں واقع ہے. زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے. پھر اس سے لے جایا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ یکشا سدرۃ گشا، یعنی سورہ نجم کی جو آیت ہم نے پڑھی نا کہ ڈھانپ لیتی ہے، وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی. دیکھو 3 چیزیں عطا کی گئی. کیا؟ 5 نمازیں، ہاں سورہ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والوں کو گناہ سے بچا رہے، کرنے والے گناہوں سے بچا رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تحفہ ملا. کیا؟ 5 وقت کی نماز، ہاں سورہ بقرہ کی آخری آیات 2، ہاں اور تیسرا کیا ہے کہ جو بھی شرک نہیں کرے اور گناہ سے بچا رہے تو اس کو کیا بخش دیا جائے گا ہر دن ایک امتی. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے فرشتوں کو سینگی لگوانے کی وصیت. سینگی مطلب کیا؟ مطلب پہنچے مطلب کیا؟ کپنگ، حجامہ. ہاں تو دیکھیں یہ بھی تحفہ، حجامہ لگانا کا تحفہ بھی ہمیں معراج سے ملا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے. اسرا والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرے. سینگی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے پہلے کے زمانے میں، تو ابھی تو کپنگ ہے نا، تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اینیملز ہوتے نا، اینیمل کے سنگ وہ کیسا دیکھو کھوکھلا جیسے ہوتا ہے نا، اس کھوکھلے میں وہ لوگ آگ کے جیسا بھرتے ہیں اور اسکین پہ رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سونا پڑ جاتا ہے اور وہ ابھی کپنگ میں کیسا اوپر آ جاتا ہے ویسا اوپر آ جاتا تھا اور پھر وہ کٹ لگا کے گندا خون باہر نکالتے ہیں. آپ کو پتا نا حجامہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو سینگی کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. پھر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہنچے لگانے کا حکم فرمائیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے یہ پہنچے لگائے؟ چلے پھر ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے سلام اور پیغام. ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیا کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا. دیکھیں ہمارے لیے سلام آ گیا ہے کس کی طرف سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے معراج کے وقت. ٹھیک ہے، تو یہ تو قیامت تک رہنے والی بات ہے نا، ہے نا. تو ہم بھی درود ابراہیم پڑھتے اور اس کو تو ہمارا ایک ارکان بنا دیا گیا. کب؟ التحیات میں. صحیح ہے نا. پھر کیا ہوا؟ اچھا ہاں میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا. دیکھیے اب یہ ایک کتنا ایک حکم ہے ہمارے دادا کا، لیکن حکم نہیں، ایک تحفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. کیا ہے کہ انہوں نے بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں جنت کا درخت لگانا ہے. سبحان اللہ. چلے درود ابراہیم پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. جی تو دیکھیں سسٹرز، یعنی یہ تحفہ تھا. اب
بس ہم اختتام کرتے بس تھوڑی سی یہ بات میں، کیونکہ ہم کو بھی نا یہاں سے ہی یہ تو لبن لکھا ہوا ہے، لبن مینس دودھ ہی، مطلب پہلے سے اسٹارٹنگ سے ہم پڑھیں گے. ہاں دودھ کی ہی بات چل رہی ہے. ہاں تو دیکھیں نا خاص کر کے ہمارے بچے جب 2 سال کے ہوتے نا تو دودھ الحمدللہ پیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ان کا وہ خوراک ہی ویسا ہوتا ہے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم بھی، آپ سب میں سے بھی میں کہہ رہی ہوں، دودھ کو اپنے روٹین میں ضرور رکھیں، کیونکہ دودھ کی اہمیت بہت ہے. اتنی ساری حدیثیں بھی ہمارے سامنے ایک ایک پڑھتے ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے، چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اپنے لیکچر میں کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلے پھر ہم یہ تو آیت ہے. ہاں دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شراب اور دودھ دونوں میں سے لایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پریفر کیا تھا، ہے نا، یاد ہے نا، وہ اسی اپنے معراج کے ہی وقت میں آیا تھا. کب؟ جب انبیاء علیہ السلام کی یہ کر لیے، نماز پڑھا لیے، اس کے بعد یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتی ہے. کمپلیٹ کوئی چیز دودھ یعنی دودھ فطرت ہے، یعنی کمپلیٹ بیلنس ڈائٹ کس میں ہے؟ دودھ میں ہے. معراج کے موقع پر میں نے دودھ لیا اور پی لیا. مجھ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی طرف راہ پائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہاں اور یہ پہلے والی حدیث سلسلۃ الصحیحہ حدیث کا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی ہدایت کی. خواب میں دودھ دیکھنا فطرت ہے اور علم ہے، دونوں تعبیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھے، ملک کی چاہے گلاس دیکھے، چاہے پیتے ہوئے دیکھے، چاہے کچھ بہ رہا ہو ایسا دیکھے، تو اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں، کیا کرنی چاہیے؟ یہ صحیح حدیث ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور خواب میں دودھ دیکھنا فطرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا کہ میں دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہ رہی ہے. پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. دیکھے پیتے پیتے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. تو دیکھیں اس کا تعبیر علم پہ دیا، یعنی نالج، یعنی تمہارے پاس زیادہ نالج آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یا تو تم فطرت پہ ہو، یعنی تم فطرت پہ ہو، یعنی تمہیں فطرت کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، کیونکہ فطرت بھی آیا تھا نا ورڈ، اور علم دونوں کی تعبیر کی جا سکتی ہے. دودھ پلانے والوں کا اجر. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کو کوئی ہدیہ مثلا چاندی سونا دے یا کسی کو مشکزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا. اور جو شخص یہ کلمات کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے. سبحان اللہ. دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. 3 چیزیں لوٹائی نہیں جائے، یعنی واپس نہیں کیا. کوئی دے تم کو، کوئی آفر کرے دودھ کا پیالہ یا دودھ جو بھی، اس کو لوٹانا نہیں چاہیے. اچھا ہم جب ڈسکشن میں آپ کو لیں گے یہ کہ کوئی بھی چیز کا کچھ اور فارم بھی ہو سکتا ہے. 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں. تکیا، ابھی تکیا کا کیا معاملہ ہے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. کس میں معلوم ہے؟ جب میرا جینا میرا مرنا کا کریں گے نا تب انشاءاللہ وہ بک میں دیکھیں گے. تکیا، تیل یعنی آئل، اور دودھ پینے کے بعد کی دعا. جو شخص دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، کیا؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہا، ہے نا. تو اور وہی اس کا یہاں ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں مزید اضافہ فرما، یعنی اس میں مزید ہمیں طاقت ملے. ٹھیک ہے، جنت میں دودھ کا سمندر ہے. دودھ کی نہر ہے نا، جنت میں 4 نہریں، ایک صفاف پانی، ایک ہنی کی،
ایک دودھ کی اور ایک شراب، ایسی شراب کہ جسے نشہ نہ ہو. ہاں ایسی 4 نہریں نا جنت میں. ٹھیک ہے. جنت میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے سمندر ہیں، پھر اس میں سے نہریں پھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دودھ کے معاملے میں یہ ساری حدیث آتی ہے. تو انشاءاللہ اپنے بچے ہو یا ہم، ہے نا، دودھ کو اب جو نہیں پیتا ہے وہ انشاءاللہ اس کی عادت ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں نا کہ کنکلوژن کیا ہوگا اس کا، یہ سارے واقعات کا، اسراء اور معراج کا. بس اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھانی تھی، اور یہ دین سچا ہے. کیونکہ بہت تعذیب، بہت تکذیب ہو رہی تھی اور تعذیب بھی ہو رہی تھی، اور بولتے اس کے بہت ہڈن پہلو بھی ہیں جو ہم نہیں بیان کر سکتے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اپنے رحیق المختوم میں ایک لائن لکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہڈن بھی میسیجز ہے، ہڈن، لیکن ہمیں اتنا جاننے کی ضرورت نہیں ہے. پر ہاں بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے ہمارے عمل کی چیزیں ہیں اسراء اور معراج سے. اور کہتے ہیں اسی میں سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت آئی کہ وہ ہجرت بھی کر سکے. یہ ہجرت کا مکہ کا آخری واقعہ نا. ابھی تو اب سب ہجرت کا یعنی آگے چلے گا، پلیٹ فارم بنے گا ہجرت کا، کہ یہاں سے نکلنا ہے اب مکہ سے. تو اس سے پہلے یہ واقعہ آ گیا. تو دیکھیں یعنی مسلمان تو مانتے ہی ہیں، ہے نا. اور وہاں کفار نے کیوں تکذیب کی تھی کہ بلیو ہی نہیں کر سکتے نا. ابھی بھی دیکھو کوئی بہت انٹیلیجنٹ مسلمانوں میں اس میں ہو تو وہ کیا کہے گا، ارے یہ تو خواب ہی تھا. نہیں، خواب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. ہاں اپنے پورے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے جب وہی جو یہ قرآن نزول ہوا نا، قرآن کی آیتیں، یہ تو سب اس سے بڑا معجزہ ہے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کس طرح ہمیں قرآن دیا. یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ اسراء اور معراج سچا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.